الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. درود پاک جو ہے اگر اس کو ملٹی ڈائمینشنل طریقے سے دیکھا جائے، دیکھیں گناہ ہو جانا، خطائیں تو ہم خطاؤں کے پتلے ہیں. ہمیں بہت سارے اعمال ایسے ضرور ملتے ہیں کہ جن سے نیکیاں بڑھ جائیں، مگر وہ اعمال جن سے گناہ ڈیلیٹ ہو جائیں، جن سے گناہ معاف ہو جائیں، وہ وظائف یا وہ چیزیں بڑی تھوڑی نظر آتی ہیں. اور اس میں درود پاک ایک ایسا عمل ہے، بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مضمون ہے جو ایک بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا اور اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے. دیکھیں یاد رکھیے گا، قیامت کے دن جب میرے اور آپ کے اعمال نامے تولے جائیں گے نا، تب گویا دوسرے لفظوں میں ایک بیلنس شیٹ ہوگی. نامہ اعمال جب تولے جائیں گے تو گناہوں کے پلڑے میں گناہ رکھے جائیں گے، نیکیوں کے پلڑوں میں نیکی رکھی جائے گی. اچھا ایک اور بات بھی بتا دوں، دنیا میں جو میزان ہے، اسکیل ہے، جب یہاں دنیا میں جو پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ نیچے ہو جاتا ہے. علماء فرماتے ہیں قیامت کے دن جو پلڑا بھاری ہوگا وہ اوپر ہو جائے گا. اچھا اب ایک نیکی کسی کی زیادہ ہو گئی نا گناہوں اور نیکیوں کے پلڑے میں تو وہ جنت میں چلا جائے گا. ایک نیکی کم پڑ گئی تو اب اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا. جبھی تو ایک ایک نیکی کے لیے لوگ مارے مارے کریں گے. ماں بیٹے کے پاس آئے گی کہ بیٹا ایک نیکی دے دے، باپ بیٹے کے پاس جائے گا، بیٹا ایک گناہ میرا دے دے تاکہ وہ جو پلڑا ہے وہ میرا نیکیوں کا پڑ جائے. بٹ نو بڈی، کوئی اس دن ساتھ دینے والا نہیں ہوگا. نفسی نفسی کا دور ہوگا. آج چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم چھوڑ رہے ہیں، یار نفلی ہے نا کوئی بات نہیں، درود پاک نہ پڑھے کوئی مسئلہ نہیں، صلاۃ التسبیح پڑھ لی ٹھیک ہے. بہت ساری چیزیں واجبات نہیں ہیں، مگر یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اس دن کاؤنٹ ہوں گی جس دن ہمیں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. اور یہ درود کا کمال دیکھیں، ادھر نیکیاں بھی بڑھاتا ہے، ادھر گناہ بھی گھٹاتا ہے. ایک درود 10 نیکیاں بھی بڑھ گئی، 10 گناہ بھی کم ہو گئے، 10 درجے بھی بلند ہو گئے. کتنا آسان فارمولا ہے گناہوں کو اپنے نامہ اعمال سے ریموو کرنے کا. تو پلیز عادت بنا لو کہ جب موقع، چنک آف ٹائمز، آج کل ایک فینومینا چل رہا ہے کہ جو چنک آف ٹائمز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بریک ملتے ہیں، اس کو بھی یوز کریں. دنیا میں اب ایک اصطلاح چلتی ہے، ٹرمینالوجی چلتی ہے، یونیورسٹی آن ویل. روڈ پر بھی کچھ سیکھو، راستے میں جو ٹائمز آیا ہوتا ہے اس میں بھی کچھ سیکھنا ہے. لوگوں نے اپنے بس، اپنے ٹرین، اپنے ٹرام کے جو ٹائم ہے ڈیوٹی پر جانے آنے کے، ان آدھے گھنٹے، اس گھنٹے میں بھی کوئی نہ کوئی کلاس بک کر لی ہے، کوئی کتاب پڑھ لیتے ہیں، اور جو اس ٹائم میں انہوں نے پڑھا ہے اس پر کوئی یونیورسٹی کے ڈپلوما حاصل کر لیتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں یہ جو چنک آف ٹائمز ہیں، پیسز آف ٹائم ہے، اس کو بھی یوٹیلائز کریں. تو اگر یہی ذہن ہمارا بن جائے کہ ٹھیک ہے کہیں 5 منٹ مل گئے، کہیں 7 منٹ مل گئے، مثال کے طور پہ کسی کے آفس پہ گئے، اس نے کہا 5-7 منٹ میں آتا ہوں، بیٹھیے گا. ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں آئیے. اب ہم کیا کرتے ہیں، موبائل نکالا اور گھمانا شروع. وہ 7 کی جگہ 17 منٹ میں آیا، کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں بہت کچھ ہے دیکھنے کے لیے. اب ان 17 منٹ میں پتہ نہیں کتنے گناہ دیکھے، کتنی فضول چیزیں دیکھی، بیکار باتیں. اگر مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہونا، یار 7 منٹ میں تو سورہ یاسین پڑھ سکتا ہوں. یہ بریک ہے 7 منٹ کا، اس پہ مجھے 10 قرآن کا ثواب مل جائے گا. حضرت 1 منٹ ہولڈ رکھیے، فون پہ اگر کوئی کہتا ہے 1 منٹ ہولڈ رکھیے، اس 1 منٹ میں میں کچھ اور نہیں کر سکتا، ہولڈ ہی رکھنا ہے. اب اگر میوزک بج رہا ہے تو تھوڑا سا کان سے دور کر لوں. 3 بار سورہ اخلاص جو پڑھ لے اسے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. 1 منٹ میں سورہ اخلاص پڑھ 3 بار پڑھ لی ہے. اچھا جناب ابھی آیا، ذرا تھوڑی دیر تھوڑا سا انتظار کیجیے، جیب سے تسبیح نکالی، 25-30 بار درود پاک پڑھ لیا. اگر یہ ذہن بن جائے کہ زندگی میں وقت کو ضائع نہیں کرنا، جب تک میری اور آپ کی سانسیں باقی ہیں نا تب تک نیکیوں کا سیزن لگا ہوا ہے. جس دن
सांसें बंद हो गई ना, उसके बाद बंदा अल्लाह से कहेगा मौला एक बार भेज दे, 2 रकात पढ़ लो, एक दुरूद पाक पढ़ लो, एक सजदा कर लो, फिर मौका नहीं मिलेगा। अभी मौका है, अभी टाइम है, तो इन लम्हात को यूज कीजिए और अपना माइंड सेट दुरूद पाक के बारे में बना लें कि बस रोजाना किसी ना किसी तरह मैंने कसरत से दुरूद पढ़ना है, क्योंकि गुनाह बहुत हो गए हैं, खताएं बहुत हो गई हैं। शायद ये दुरूद पढ़ना ही मेरे गुनाहों का कफारा बन जाए, मेरी नेकियों में इजाफा बन जाए, मेरे आका की शफाअत का जरिया बन जाए, कयामत के दिन नबी पाक के कुर्ब का वसीला बन जाए। तो ज़बान दुरूद पाक से तर रखा करें। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं आपको इस्लाम के एक अजीम वाक़े की तरफ लिए चलता हूँ। शव्वालुल मुकर्रम में ये वाक़या हुआ और बड़ा ही कमाल का वाक़या है। यानी मैं कई बार ये अर्ज़ किया करता हूँ कि अपने बच्चों को बिलखुसूस बहुत सारे वाक़यात पढ़ाने चाहिए, मगर ग़ज़वा-ए ओहद जो है ना, उसको ज़रूर पढ़ें, खुद भी पढ़ें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं। जितनी कुर्बानियाँ, जितनी यूँ समझिए कि जान निसारी की दास्तानें ग़ज़वा-ए ओहद में मिलती है ना, इतनी किसी और ग़ज़वे में नहीं मिलती। ग़ज़वा-ए बदर में तो मुसलमानों को लड़ने का मौका ही नहीं मिला। अल्लाह पाक ने ऐसी मदद की कि फरिश्ते आ गए हैं, कुफ़ार को नेस्त और नाबूद कर दिया, और अल्लाह पाक ने ऐसी अजीम फतह नसीब फरमाई कि उस दिन को यौमुल फुरकान कहा गया। लेकिन ओहद के मैदान में ऐसा नहीं हुआ, वहाँ बड़ा डिजास्टर हुआ, बड़े बड़े सहाबा शहीद हुए, और उनमें सबसे बड़ा हादसा जो है वो सैयदुल शुहदा सैयदुल हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनसे बड़ी मोहब्बत, प्यारे आका उन्हें बहुत प्यार करते थे। अच्छा, हज़रत हमजा भी नबी पाक से बड़ी मोहब्बत करते। हज़रत हमजा का ईमान लाने का वाक़या भी बड़ा अजीब है। वो कहते हैं ना, मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी दिल में थी कि उस वजह से अब ईमान ले आए। अभी अब ईमान नहीं लाए थे। अबू जहल ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में गुस्ताखी की, बुरा भला कहा। जब हज़रत हमजा कहीं शिकार पे गए हुए थे, हाथ में तीर कमान भी था, वापस आए तो किसी ने कहा कि आपको पता है कि आपके भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू जहल ने बहुत बुरा भला कहा है। आपको बड़ा जलाल आया, आपने कमान ली और जाके अबू जहल के सर पे मार दी। कहा तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने मेरे भतीजे को बुरा भला कहा? कहा हमजा क्या तुम ईमान ले आए हो? कहाँ, समझ लो आज से मैं ईमान ले आया हूँ। बस नबी पाक की मोहब्बत ऐसी दिल में जा गुज़ी हुई कि आपने कलमा पढ़ा और आप ईमान ले आए। और उसके बाद यानी हजरत हमजा ईमान लाए, राइट आफ्टर फ्यू डेज हजरत उमर ईमान ले आए। ये दोनों जब ईमान ले आए ना, अब इस्लाम का नक्शा ही कुछ और हो गया। इस्लाम को वो उरूज मिला, मुसलमानों का जिगर इतना बड़ा हो गया, सीना इतना चौड़ा हो गया। हजरत हमजा और हजरत उमर जिस कौम के साथ हो, फिर दुश्मन की क्या मजाल है। अब दोनों कमाल की शख्सियत। अब हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ग़ज़वा ओहद में शहीद कैसे हुए? हजरत हमजा को शहीद करने का प्लान जो है वो वहशी नामी एक शख्स को दिया गया था। ये इसका आका था जुबैर। उसने वादा किया था कि अगर तुम इस जंग में हजरत हमजा को शहीद कर दोगे तो मैं तुझे आज़ाद कर दूंगा। गुलाम के लिए आज़ादी बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो एक जगह जाकर छुप गया, टारगेट रखा था कि किसी से नहीं लड़ना है, बस हजरत हमजा को शहीद करना है। हजरत हमजा जैसे ही उसके साथ करीब पहुंचे, उसने ताक कर एक नेज़ा मारा, वो आपकी नाफ में लगा, पुश्त से पार हो गया। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तलवार लेकर उसकी तरफ बढ़े, मगर जख्मों की दाव ना लाए और आप शहादत से सरफराज हुए। फिर आपकी लाश के साथ बड़ी बेहुरमती की गई, आपके जिस्म के टुकड़े निकाले गए, आपके कलेजे को चबाया गया, आपके आज़ा को यूँ समझिए कि बेहुरमती की गई। नबी पाक अलैहिस्सलाम बहुत गमज़दा हुए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बड़े आंसू बहाए। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम कमोबेश हर बुध को सैयदुल शुहदा सैयदना हमजा रज़ियल्लाहु तआला और शुहदाए ओहद उनको शरफ देने तशरीफ ले जाया करते। और वो कमाल की हदीस है जिसका मजमून है कि इनको जो सलाम करता है ये क़यामत तक उन्हें सलाम करने वालों को सलामती की दुआ से नवाजते हैं। तो जब मदीने जाना ना, कम अज कम रोजाना एक हाजिरी तो शुहदाए ओहद और सैयदुल शुहदा के दरबार में जरूर दिया करें। कमाल की बारगाह है, कमाल की बरकत वाली जगह है। अल्लाह शुहदाए ओहद के सदके हमारी मग़फ़िरत फरमाए। मैं आता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। मैं ये क्यों सारी मैंने तमहीद बांधी है। वहशी का कसूर कैसा था? वहशी की यूं समझिए कि कितनी बड़ी उसने गुस्ताखी कह लें, जुल्म कह लें, किसको शहीद किया था? नबी पाक के चहीते चचा को। मगर अब देखो मेरे आका की माफी,
اب دیکھو اللہ کی رحمت، اب دیکھو اسلام کا حسن۔ آج میرا ٹاپک ہے نا، گناہ نیکیوں میں کیسے بدل سکتے ہیں، گناہوں کو کس فارمولے کے تحت نیکیوں میں بدل سکتے ہیں۔ آپ غور سے سننا، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس کا قصور پتا چلے کہ کتنی بڑی پرابلم کی ہے اس نے۔ مگر نبی پاک علیہ السلام نے جب اسلام کی دعوت دینا شروع کی نا، تو وحشی کے پاس ایک اپنے قاصد کو بھیجا کہ جاؤ وحشی کو کہو اسلام قبول کر لے۔ نبی پاک کا دل تو دیکھیں، آپ درگزر تو دیکھیں۔ اچھا جو صحابی گئے نا، تو وہ وحشی جو ہے پہلی قصوروار، مگر اب نیگوشیشنز ہو رہی ہیں، اب ڈیمانڈز ہو رہی ہیں۔ وحشی کہتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ آپ مجھے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ آپ کا تو فرمان یہ ہے کہ جس نے کسی کو قتل کیا، اللہ کا شریک کسی کو ٹھہرایا، زنا کیا، قیامت کے دن تو اسے دگنا عذاب دیا جائے گا۔ میں نے تو سارے کام کیے ہیں، میرا کیا بنے گا اگر میں اسلام لے آیا؟ مجھے تو اتنا بڑا عذاب آپ اعلان کرتے ہیں، تو اب میرے لیے کوئی رخصت ہے؟ وحشی ایمان لانے سے پہلے اپنی طرف سے ڈیمانڈ کریٹ کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے آیت نازل فرمائی، اللہ قرآن میں فرماتا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا۔ ترجمہ کیا ہے؟ مگر جو توبہ کرے، ایمان لائے اور اچھے کام کرے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ آقا نے فرمایا جاؤ یہ آیت سناؤ وحشی کو۔ صحابی گئے اور حضرت، اس وقت تو وحشی ایمان نہیں لائے تھے، ان کو جا کے یہ آیت سنائی۔ کہتے ہیں اس میں بھی ایک شرط ہے نا اچھے کام کرنے کی۔ اگر میں توبہ کر بھی لی، ایمان لایا اور اچھے کام نہ کر سکا، یہ تو بڑی سخت شرط ہے، کوئی اور رخصت ہے اینی تھنگ ایلس؟ ذرا آپ سوچئے، نیگوشیشن وہ کر رہا ہے، مذاکرات وہ کر رہا ہے جس نے پہلے ہی نبی پاک علیہ السلام کا اتنا دل دکھایا ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام اور رب کی کرم نوازی دیکھو، جبریل امین ایک اور آیت لے کر نازل ہوتا ہے۔ اچھا وہ آیت کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں جو آیت نازل ہوئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ترجمہ، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا جو اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف کر دیتا ہے۔ کہا جاؤ یہ آیت سناؤ اسے۔ وحشی کے پاس یہ آیت سنائی گئی۔ وحشی کہتا ہے اس میں بھی تو یہ ہے نا کہ اللہ جسے چاہے معاف کرے، گارنٹی تو نہیں ہے نا، میں ایمان لاؤں اور اللہ مجھے معاف نہ کرے۔ آپ ذرا آپ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ یہاں دل دیکھیں۔ اچھا صرف نبی پاک نہیں کر رہے نیگوشیشن، اس تمام نیگوشیشن میں رب کی رحمت بھی شامل ہے، آیتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، کہتا ہے اس میں بھی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ذالک لمن یشاء، جسے چاہے اللہ جو ہے وہ بخش دے۔ اس میں میں نام ہوا تو کوئی گارنٹی ہے؟ اللہ اکبر، تیسری آیت نازل ہوئی۔ میں تو یقین کریں جب یہ واقعہ پڑھتا ہوں، سنتا ہوں، جس کو کہتے ہیں نا دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے کہ وہ کریم کیسا ہے، وہ رحیم کیسا ہے۔ آیت قرآن نازل ہوتی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہو هو الغفور الرحیم۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کے تحت سبحان اللہ مفسر شہیر حضرت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں حق معنی یہ ہے کہ جو کفر پر مرے اس کی بخشش نہیں، اس کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے، اور جس نے کفر نہ کیا ہو، وہ خواہ کتنا ہی گناہ گار ہو، کبیرہ گناہ کرنے والا ہو اور بے توبہ بھی مر جائے، تو اس کے لیے خلود نہیں، اس کی مغفرت اللہ کی مشیت میں ہے۔ جسے چاہے اس کے گناہ معاف فرمائے یا اس کے گناہوں پر عذاب کرے، پھر اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے۔ مگر اس آیت میں رب نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ وحشی کہتا ہے اب مجھے تسلی ہو گئی، اور کلمہ پڑھ کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اچھا جب یہ ایمان قبول کر لیا نا، اب صحابہ کرام نے بڑا کمال کا کوسچن کیا۔ ہمیں صحابہ سے ایسی پیار نہیں ہے، ذرا مل کر کہہ دو سب صحابی نبی۔ یقین کرو ایسے خوبصورت سوال کیے ساڑھا کم آسان ہو گیا۔ صحابی رسول کہتے ہیں حضور یہ آیت جو ہے یہ کیا صرف وحشی کے لیے ہی ہے، یہ باقی مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ کیا یہ خاص اسی کے لیے ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔
اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. رب کا اعلان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کریم نے خود قرآن میں اپنی رحمت کا اعلان کیا ہے. اللہ کریم نے خوب ہمیں قرآن میں توبہ کی طرف بلایا ہے، اپنی رحمت کی طرف بلایا ہے. اللہ کریم قرآن مجید میں کیا خوب ارشاد فرماتا ہے، وَهُوَ هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اب یہاں ایک اور بات سمجھنی ہے کہ توبہ کرنے کی تو بار بار قرآن ترغیب دے رہا ہے، مگر یہاں بڑی باریک سی بات ہے. ہم سب چاہتے پتہ کیا ہے؟ ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں، اللہ پکڑ نہ فرمائے، اللہ اس پر پنشمنٹ نہ دے. یہی اللہ کی بڑی مہربانی ہے نا. دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے نا، ہم کسی کی کوئی غلطی کریں کہتے ہیں یار بھائی معاف کر دے، غصے نہ ہو، یار غلطی ہو گئی آئندہ نہیں کروں گا. whenever we made mistake we need forgiveness. ہم کسی سے یہی تو چاہتے ہیں ہمیں معاف کر دے. مگر میرے کریم کے اب خزانے سننا، جب میں آیت بیان کروں گا، یہ میرا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ توبہ کا مرتبہ سمجھو، اللہ کی رحمت سمجھو، اللہ کی کرم نوازی سمجھو. کہ آج پتہ کیا ہوتا ہے دنیا میں، کیا معاملہ ہے، ہم سے کوئی مسٹیک ہو بھی جائے نا، کوئی معاف بھی کر دے، دل میں پھر بھی رہ جاتی ہے یار بندہ ٹھیک ہے مگر میرے ساتھ ایسا کیا تھا، ایک بار یہ کیا ضرور تھا. اچھا اسی طرح کبھی ہمارا اللہ نہ کرے کسی کا پولیس میں معاملہ ہو جائے، تو پولیس والوں کے پاس کہے کیس رجسٹر ہوا، بعد میں صلح صفائی بھی ہو گئی، سزا بھگت لی یا جرمانہ دے دیا، بری تو ہو گئے، مگر جب بھی کریکٹر سرٹیفکیٹ بنے گا نا تو اس میں لکھا آئے گا 2005 میں اس نے یہ کہانی کی تھی، یہ معاملہ کیا تھا. مجھے ایک واقعہ نہیں بھولتا، کئی بار میں نے بیانات میں بیان کیا. ساؤتھ افریقہ میں جو ہمارے پاکستانی انڈین میں رہتے ہیں، جب ان کو اپنا پرمٹ بنانا ہوتا ہے نا تو ان کو وہاں کی پولیس سے ایک سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے، کریکٹر سرٹیفکیٹ. ایک بہت بڑی پارٹی ہے، بڑا ان کا ماشاءاللہ بزنس ہے، ان کو کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں ملتا تھا. تو مجھے میں ساؤتھ افریقہ گیا تو لوگوں نے بتایا، بولا ان کے ساتھ ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا. میں نے کیا ہوا؟ یار یہ بندہ تو ٹھیک ہے، کہ بندہ بہت اچھا آدمی ہے، بیپاری آدمی ہے، شریف شخص ہے. ہوا یہ ایک بار وہ جنرل اسٹور میں گیا، اس نے جا کے کولڈ ڈرنک پک کی، تو کولڈ ڈرنک پک کرنے کے بعد اچانک اسے کال آئی کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا ہے، ہاسپٹلائز ہو گئی ہے، فوراً ہاسپٹل پہنچو. اور ہاتھ میں جو سامان تھا نا وہ اتنا بیچارہ معروف ہو گیا، دماغ ماں کی ایسی خبر سنے وہ دوڑ کے باہر نکلا سپر اسٹور سے. تو سپر اسٹور کے گیٹ پر باہر بیرون ملک میں اسکینر لگے ہوئے ہوتے ہیں. وہ الارم بجنا شروع ہو گیا کہ یہ بندہ بغیر پیسے بھرے باہر نکل گیا. اس کو پکڑ لیا. اس کو کہا یہ تو کیا کر رہے ہو؟ کہا بھائی میں جلدی میں تھا، معذرت، مجھے میری ماں ہاسپٹل میں. کہ نہیں اب آپ پر فائن لگے گا، آپ نے تو رابری کی ہے، چوری کی ہے. بھائی $5-10 کے لیے میں کیا چوری کروں گا؟ کہ نہیں یہ تو آپ کو بھرنا پڑے گا. بہرحال اس نے کہا جو چلے لے لو بھائی، میری جان چھوڑو، مجھے ہاسپٹل پہنچنا ہے. اس نے وہاں تو پیمنٹ بھی کر دی، سب کچھ ہو گیا، مگر وہ ڈاٹ اس کے کریکٹر پر لگ گیا. اب وہ جب بھی سرٹیفکیٹ بنانے جاتا ہے نا تو آتا لکھا ہوا ہے کہ اس نے فلاں اسٹور میں چوری کی تھی. آج اس واقعے کے بعد ہے نا مجھے اللہ کی رحمت یاد آئی کہ یہ دنیا معاف نہیں کرتی، یہ دنیا جرموں کو یاد رکھتی ہے. وہ کریم ہے جو ہزاروں لاکھوں جرموں کو جب معاف کرتا ہے تو فرشتوں کو بھی بلا دیتا ہے، زمین سے گواہ بھی ختم کر دیتا ہے، وہ نامہ اعمال سے بھی ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے. وہ پنجابی شاعر کہتا ہے نا، ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھا مینوں عمری منہ نہ لاوے. کہ ایک گناہ میرا ماں والد اور والدہ دیکھ لینا میری کوئی بڑی غلطی، ساری زندگی منہ نہیں لگاتے. ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینوں عمری منہ نہ لاوے، لکھ گناہ میرا مالک دیکھے وہ پھر بھی پردے پاوے. وہ پھر بھی پردے ڈال رہا ہے، وہ پھر بھی چھپا رہا ہے، اور ہم ہیں کہ اسی مالک سے دور بھاگتے ہیں. سنو کون ہے جو یوں معاف کرتا ہے، کون ہے جو ایسے کرم نوازی فرماتا ہے. اللہ قرآن میں کیا وعدہ فرما رہا ہے، اس کی رحمت سنو. اللہ کریم فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. ذرا قرآن کی آیت کا ترجمہ تو سنو. بار بار یہی تو عرض کرتے ہیں قرآن سمجھو تو صحیح، اس کی برکت تو جانو. کتنا شاندار اعلان ہے میرے رب کی طرف سے. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا.
اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ خود فرما رہا ہے میرے بندو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تم بس توبہ کر لو, اچھے عمل کرنا, اب گناہ نہ کرنا, اللہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری حدیث ہے, التائب من الذنب کمن لا ذنب له. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. مجھے دنیا کا کوئی بادشاہ بتا دو, مجھے دنیا کی کوئی عدالت بتا دو جو تمہارے جرم معاف تو کر دے مگر ریکارڈ ڈیلیٹ کر دے. کہیں نہیں ہوتا ایسا, یہ فقط رحمت والے رب کے دربار میں ہوتا ہے. ارے دنیا میں کسی کے بارگاہ میں جا کر آپ اقبال جرم کریں, سزا سنائی جاتی ہے کہ اس نے کمٹ کر لیا ہے اپنا جرم. اللہ کی رحمت دیکھو, سر جھکاؤ اور مانو اس کی بارگاہ میں اللہ مجرم ہوں, مالک گناہ کیے ہیں, بہت خطائیں کی ہیں. اقبال جرم کرنے والے کو, ندامت کرنے والے کو اللہ کیسا معاف فرماتا ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا ہو جاتا ہے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی ہے کہ اللہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل ڈالتا ہے. اتنی کمال کی چیز ہے توبہ, اتنا کمال کا کام ہے توبہ. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, کیوں توبہ نہیں کرتے؟ قرآن تو بار بار ہمیں بلا رہا ہے. اللہ کی رحمت یقین مانو, اللہ کی رحمت جو ہے نا یہ چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں. اس کی رحمت بہانے تلاش کر رہی ہے. بڑا پیارا جو فارسی کا مقولہ ہے نا, رحمت حق بہا نبی جویت. اللہ کی رحمت بہا یعنی قیمت تلاش نہیں کرتی. رحمت حق بہا نبی جویت, اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے. کسی طرح بندہ بخشا جائے, بس سر جھکا لے, بس معافی مانگ لے, بس رجوع کر لے, بس اچھا ہو جائے, اللہ سے دوستی کر لے. مگر بندہ رب کو راضی کرنے کی فکر نہیں کرتا. اب میں آپ کو کچھ حدیثیں سناتا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تم اتنی خطائیں کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر بھی توبہ کرو تو اللہ عز و جل ضرور تمہاری توبہ قبول فرمائے. ہمت نہیں ہارنی ہے. گناہ بہت ہو گئے, ہم جانتے بڑے گناہ ہیں, مگر یہ گناہ ہمیں پتہ ہے بہت زیادہ ہے. اللہ کی رحمت کے آگے کچھ نہیں ہے, اس کے خزانے بہت بڑے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, اے میرے بندو تم رات دن گناہوں میں بسر کرتے ہو اور میں گناہوں کو بخشتا رہتا ہوں اور مجھے کچھ پرواہ نہیں, بس تم مجھ سے بخشش طلب کرتے رہو, میں تمہیں بخشتا رہوں گا. یعنی وہ تو بخشش کرنا چاہتا ہے. پنجابی شاعر کہتے ہیں رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا, جے ایک قطرہ بخش مینوں, بس ایک قطرہ ہی چاہیے. میں اور آپ اور ہمارے گناہ اس کی رحمت کے آگے کچھ نہیں. ایک قطرہ ہی اس کی رحمت کا بہت ہے. جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاوے میرا, عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے. اے اللہ اگر تو نے انصاف کیا نا تو ہم تو گئے, ہم انصاف کے سواری بن کر نہیں بیٹھے آج کی رات. اگر تو عدل کرے گا تو جن کے نام بھی بڑے بڑے ہیں نا ان کی بھی حالت خراب ہو جانی ہے. عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے, مولا فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے. بس اللہ تیری رحمت کے سوالی ہیں اور وہ رب خدا کی قسم رحمت برسانا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے بخشے جائے, وہ چاہتا ہے معاف کر دیے جائے. ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا, عربی, ایک گاؤں کا بندہ تھا, بھولا بھالا سا آدمی تھا. کہتا ہے یا رسول اللہ یہ بتائیے قیامت کے دن مخلوق کا حساب کون لے گا؟ اللہ لے گا. یا رسول اللہ کیا اللہ خود حساب لے گا؟ کا حساب کون لے گا؟ اللہ کے حبیب فرماتے اللہ لے گا. یا رسول اللہ کیا اللہ خود حساب لے گا؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں اللہ خود حساب لے گا. تو وہ مسکرا دیا. گاؤں کا بندہ ہنسنے لگا. تو نبی پاک علیہ السلام نے مسکرانے کی وجہ پوچھی کہ تم نے پہلے تو حساب کتاب کی بات کی, قیامت کے بارے میں سوال کیا, میں نے رپلائی دیا تو مسکرانے لگے گے. تو کیا کہتا ہے کہ کریم جب کسی پر قدرت پاتا ہے نا تو معاف کر دیتا ہے, اور جب حساب لیتا ہے تو درگزر فرماتا ہے. اللہ سے بڑا کریم کون ہے؟ اگر اسی نے حساب لینا ہے تو پھر تو خیر ہی خیر ہے نا. تو اب نبی پاک علیہ السلام نے رپلائی کیا دیا کہ عربی نے سچ کہا,
जान लो अल्लाह अज़्ज़ व जल से बड़ा करीम कोई नहीं, वो सब करीमों से बढ़कर करीम है। बेसिकली जो है ना, वो कनेक्शन रिक्वायर्ड है, वो भरोसा रिक्वायर्ड है, वो मोहब्बत अल्लाह से रिक्वायर्ड है। फिर अल्लाह तो करीम है, करीमों से बढ़कर करीम है, उसी ने तो करीमी सिखाई है। उलमा लिखते हैं कि माँ के दिल में जो बच्चे के लिए रहमत होती है ना, और जानवर भी अपने बच्चों से जो प्यार करते हैं, अल्लाह की 100 रहमतें हैं, अल्लाह ने उन 100 रहमतों में एक रहमत दुनिया में उतारी है, और उस एक रहमत की बरकत से माँ बच्चों से प्यार करती है, जानवर अपने बच्चों से प्यार करते हैं, बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं। तो 99 रहमतें अल्लाह ने क़यामत के दिन के लिए बचा रखी है। ये उस दिन करम नवाजी फरमाएगा, उस दिन अपने बंदों की बख्शिश फरमाएगा। ऐसा करीम मौला है। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में कैदियों को लाया गया, तो एक औरत भाग रही थी, उसका बच्चा उससे गुम हो गया था। दौड़ते 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 उसको बच्चा नजर आया, उसको लिया, सीने चिपकाया, दूध पिलाने लगी। बस माँ को बड़े टाइम बाद बच्चा मिले, क्या कैफियत होती है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अल्लाह ताला अपने बंदों पर इससे कहीं ज्यादा रहमो करम फरमाता है जितनी ये माँ अपने बच्चे पर मेहरबान है। ये वो बातें हैं जो हमारे दिल में होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम अल्लाह से ही बदगुमान हो जाते हैं। अल्लाह मुझे कुछ देता नहीं है, अल्लाह ने मुझे कुछ दिया नहीं है, अल्लाह से क्या मांगू जनाब, कुछ होता तो है नहीं। ये ना किया करो, अल्लाह से दोस्ती कर लो। अल्लाह से बढ़कर हम पर कोई करम नवाज नहीं, उसी के सब कुछ दिया है। हमारी एक बात कोई ना माने ना, हम उससे नाराज हो जाते हैं। 2-3 बार ना माने तो उससे दोस्ती खत्म कर देते हैं, नौकरी से निकाल देते हैं, बच्चा ज्यादा तंग करे बच्चे को बाप घर से निकाल देता है। हम में से कोई 30 साल का बैठा है, कोई 40 साल का, कोई 50 साल का। कभी सोचना हमने अल्लाह की अब तक कितनी निभानी है, कितनी नाफरमानियां की हैं। कभी ऐसा हुआ कि यार आज नजर नहीं आ रहा, क्यों? बस यार वो सुबह हराम देख लिया था, अल्लाह ने आंखें दे दी। आज सुनाई नहीं दे रहा कुछ, क्यों सुनाई नहीं दे रहा? आज सुबह अल्लाह की नाफरमानी की, हराम सुन लिया, अल्लाह ने कान दिए थे, उसी ने समात वापस ले ली। यार आज कुछ मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, इशारे कर रहा हूँ, क्यों? बस वो झूठ बोल दिया, हराम बोल दिया, गाली निकाली, अल्लाह ने जबान वापस ले ली। वो कुछ वापस नहीं ले रहा, वो दिए जा रहा है, हम उसकी नाफरमानी किए जा रहे हैं। मगर क्यों तौबा नहीं करते, क्यों उसको राजी करने की तरफ नहीं आते? ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, आज मैं ये चाहता हूँ हम सब मिलकर अपनी जिंदगी का एक नस्बुल ऐन बना ले, अपनी जिंदगी का एक टारगेट बना ले कि मैंने अगर सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत करनी है तो अपने रब से करनी है। मैं अपने रब का बंदा हूँ, वो मेरा खालिक है, वो मेरा मालिक है, उसकी मेहरबानियां हैं मुझ पर, वो खताओं पर भी अताएं बरसा रहा है, वो मेरे ऐबों पर पर्दा डाल रहा है, फिर मैं उसे क्यों नाराज करूं? देखो अल्लाह की नाफरमानी से बचने के 2 तरीके हैं। एक तो यह है कि बंदा इसलिए नाफरमानी ना करे कि वो अजाब में डालेगा, खौफ से, डर से बंदा अल्लाह की फरमाबरदारी करे, ये ठीक है जो करता है। मगर इससे अपर लेवल पता है क्या है कि अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह की नाफरमानी ना करे। मेरा फिर मैं उसे क्यों नाराज करूं? देखो अल्लाह की नाफरमानी से बचने के 2 तरीके हैं। एक तो यह है कि बंदा इसलिए नाफरमानी ना करे कि वो अजाब में डालेगा, खौफ से, डर से बंदा अल्लाह की फरमाबरदारी करे, ये ठीक है जो करता है। मगर इससे अपर लेवल पता है क्या है कि अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह की नाफरमानी ना करे, मेरा रब नाराज ना हो जाए। इतना करीम, इतना प्यारा रब, वो मुझसे नाराज हो जाए, मैं ऐसे काम करूं जिससे वो नाराज हो जाए, ये काम नहीं करना। फिर पीछे इस्लामी भाइयों में कैसा कैसा गुनाहों को माफ करने वाला है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था और उस दौर में बारिश नहीं हो रही थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरे गांव के, शहर के लोगों को जमा किया और एक बड़े मैदान में चले गए। अप्रोक्सीमेटली 70,000 पीपल ओवर देयर। दुआ होने लगी, बारिश नहीं हुई, बादल भी कोई नहीं आया, वही धूप। आप कलीमुल्लाह है, आपने अल्लाह से अर्ज की मौला बारिश नहीं हो रही, मौला करीम करम फरमा। तो इरशाद हुआ, ऐ मूसा इस मजमे में एक बंदा ऐसा है जो 40 साल से मेरी नाफरमानी कर रहा है, मुझे नाराज कर रहा है। ऐ मूसा जब तक ये बंदा इस मजमे में है बारिश नहीं होनी। हजरत मूसा ने कहा या अल्लाह मैं कैसे उस बंदे को तलाश करूं? कहा मूसा तुम आवाज लगाओ, ऐ वो बंदे जो अल्लाह की नाफरमानी करते हो निकल जाओ मजमे से। कहा अल्लाह 70,000 लोग हैं, मेरी आवाज कैसे पहुंचेगी?
ارشاد ہوا موسیٰ آواز لگانا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے، کہے لوگوں تمہارے اندر ایک بندہ ہے جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، خدا کے واسطے اس مجلس سے نکل جا، تو بدبخت ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ وہ بندہ جو تھا وہ مجلس نہیں تھا، وہ سمجھ تو گیا کہ بات تو میرے بارے میں ہو رہی ہے۔ میں ہی ہوں جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ پہلے تھا، پھر اس نے بائیں دیکھا شاید کوئی اور ہو، ہے کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ اب اس نے کیا کیا؟ سنو توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کے لیے کوئی اجتماع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بہت بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک کنیکشن چاہیے، یہ سیکنڈوں میں ہو جاتی ہے۔ وہ دل کی کیفیت ریکوائرڈ ہے۔ اس بندے نے کیا کیا سنو، کہتا یا اللہ آج مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے، میں مانتا ہوں میں ہی وہ ہوں جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، میں نے 40 سال تیری نافرمانی کی ہے، مگر اللہ اگر آج میں کھڑا ہو گیا پورے شہر والوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں وہ بدبخت ہوں جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، بس اللہ آج بچا لے، آج ذلیل ہونے سے بچا لے، اب وعدہ کرتا ہوں نہیں کروں گا۔ پتہ کیا ہوا؟ بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ بندہ تو کوئی نہیں گیا، نکلا تو کوئی نہیں، اے اللہ یہ بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ نے کیا فرمایا کہ موسیٰ اس بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے، میرا بندہ جو میری نافرمانی کرتا تھا نا اس نے دوستی کر لی ہے۔ سنو حضرت موسیٰ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ اب بندہ تو ملا دے جس نے تجھ سے دوستی کر لی، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ سنو میرے رب کا فرمان، رب فرماتا ہے موسیٰ جب میرا وہ نافرمان تھا میں نے اس کو پھر چھپائے رکھا تھا، اب تو فرما بردار ہو گیا، تجھے کیسے بتا دوں وہ کون ہے؟ یہ ہے توبہ۔ کیا کیا اس نے کوئی اجتماع نہیں کیا، کوئی دعائیں لمبی چوڑی نہیں کی، بس الندم التوبہ، شرمندگی توبہ ہے، سچی توبہ، بس اب نہیں کروں گا، یہ کمٹمنٹ ہونا چاہیے۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، حضرت عمر کا جلال، آپ کی عدالت ہے۔ ایک بار آپ جا رہے، ایک بندہ سامنے سے آیا، اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل، حضرت عمر ہو اور شرابی شراب کی بوتل کے ساتھ پکڑا جائے تو گیا نا ریڈ ہینڈڈ۔ حضرت عمر نے کہا بتاؤ کیا ہے؟ اس نے بوتل چھپا دی، بتاؤ کیا ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے حضور اس میں سرکہ ہے، یہ شراب، کہتا ہے حضور اس میں سرکہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا دکھاؤ کیا ہے اس میں۔ اب ذرا تصور کیجئے، امیجن کیجئے ایک بندہ سامنے کھڑا ہو، حضرت عمر یہاں کھڑے ہیں، وہ بندہ سامنے کھڑا ہے، یہ کتنی دیر کی بات ہے، کتنی دیر کی کنورسیشن ہے، سیکنڈز، بوتل ہاتھ میں چھپائی ہوئی ہے، کہ دکھاؤ کیا ہے۔ اس شرابی نے کیا کیا؟ اس نے اسی وقت اللہ کو پکارا، اے اللہ آج بچا لے، اے اللہ عمر کے آگے ذلیل ہونے سے بچا لے، اب شراب نہیں پیوں گا، اے اللہ آج پکڑا گیا تو مارا جاؤں گا، بس آج بچا لے مالک۔ اس میں کتنی دیر لگی ہوگی؟ Try to understand this procedure of توبہ، repentance۔ بس اس نے یہی تو کہا اور ڈرتے ڈرتے بوتل بڑھا دی حضرت عمر کے ہاتھ میں۔ حضرت عمر دیکھتے ہیں تو اس میں شراب نہیں، اس میں سرکہ ہے، وہ پردے ڈالنے والا ہے، وہ ستار ہے، مگر بندہ کتنا عجیب ہے۔ ہم رات کو گناہ کریں، اللہ صبح نہیں بتاتا لوگوں کو، پردہ ہوتا ہے، مگر آج حال یہ ہے کہ لوگ خود بتاتے ہیں کہ میں نے فلاں کام رات کو کیا تھا، میں فلاں غلط جگہ پر گیا تھا، اب تو خود حرام دیکھتے ہیں پھر شیئر کرتے ہیں۔ اللہ ستاری فرما رہا ہے، ستار ہمارے پردے